الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ہے سورہ ابراہیم جو مکی آخری دور میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 52 آیاتیں ہیں، 7 رکوع ہیں اور 831 الفاظ ہیں، 3424 حروف ہیں. اور گزشتہ صورت کے ساتھ ربط یہی ہے کہ اس میں بھی بنیادی عقائد ہیں اور اس میں بھی بنیادی عقائد ہیں. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن مجید کی حقانیت و صداقت، رسول اللہ کی رسالت کی نبوت، آپ کی رسالت پہ جو مختلف اعتراضات کیے گئے تھے ان کا جواب، یہاں بھی اس کا ذکر ہے. البتہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کا مقصد ذکر فرمایا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے مختلف تاریکیوں سے، کفر، شرک، نفاق، نافرمانی، بغاوت، گناہ، مختلف تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف آپ لے آئے. اس میں انبیاء کی تعریف بھی ذکر فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن باقی انبیاء کا ذکر اجمالاً ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیلاً ہے. یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا موضوع ہے بعثت انبیاء کا مقصد، کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت وہ مقصد ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح باقی انبیاء کے واقعات کے ضمن. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو میرے ایام یاد دلا دو. ایام تو دنوں کو کہا جاتا ہے، اور مراد ان سے وہ دن ہے، وہ واقعات ہے، وہ دن مراد ہے تاریخی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو اس کی اطاعت کی وجہ سے نوازا تھا، یا کسی قوم کو اس کی بغاوت کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹایا تھا. یہ واقعات ذکر یاد دلائے نے اور ان کے سامنے ذکر فرمائے، تاکہ انسان خود فیصلہ کر لے کہ میرا فائدہ اللہ کی اطاعت میں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت میں. اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، اور وجہ تسمیہ یہ ہے، سورت کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے 6 رکوع میں ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر مکہ کعبہ فرما رہے تھے تو اس وقت ان کی دعا کا ذکر
اور ملت ابراہیمی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد فرمایا، اور پھر تعمیر کعبہ جس وقت آپ فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو ایسی بنا دے کہ ساری دنیا کے لوگ اس طرف آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر والوں کو، اگرچہ ابھی تو نہ یہاں پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی اگنے کی امید ہے اس سرزمین سے، لیکن کھانا تو کھانا یہاں کے رہنے والوں کو فروٹ بھی کھلا۔ علماء یہاں نقطہ بیان کرتے کہ دیکھو، اگر کوئی کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام کس سرزمین پہ کھڑے ہو کے اللہ سے فروٹ مانگ رہے ہیں، کھانے سے بڑھ کر فروٹ مانگ رہے ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین کو نہیں دیکھا، سرزمین کو نہیں دیکھا، اس نے اس بات کو دیکھا کہ مانگنے والا کون، اور پھر جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کون ہے، مانگنے والا کون ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے جس سے وہ کون ہے۔ اگر مانگنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین ہو، اس یقین کے ساتھ وہ مانگے، تو پھر جس سے مانگا جا رہا تھا وہ ہے کہ وہ پھر دے دیتا ہے۔ چنانچہ آج بھی مکہ میں وہ چیزیں ملتی ہیں جو دیگر جگہوں میں نہیں ملتی، اگرچہ وہاں خود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ، لیکن دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو وہاں نہ ملتی، اور صرف فروٹ بھی نہیں، فروٹ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی وہاں اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں، اعلیٰ معیار کی چیزیں وہاں ملتی۔ وہاں تو جس فروٹ کا ذکر ہے وہ ایسا تازہ ہے کہ آدمی کہتے ہیں کھانے سے پہلے اس کو دیکھتا رہو۔ وہاں کا سیب لے لے، انگور لے لے، جو بھی چیز ہے، کیلا لے لے، دنیا میں عمدہ سے عمدہ چیز پوری دنیا سے وہاں جاتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ کہ دیکھیں اللہ کی ذات پہ یقین ہو تو وہ پھر ایسی دعا مانگتا ہے، سرزمین ایسی وہاں پانی بھی نہیں، سرزمین ایسی وہاں گھاس تک نہیں اگتی تھی، ایسی جگہ تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے صرف کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں نہیں، فروٹ بھی مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ ذات ہے کہ چاہے تو مٹی کو سونا بنا دے، سونے کو مٹی بنا دے، یہ آگ کو پانی بنا دے، پانی کو آگ بنا دے، کاٹنے والی چھری کو راحت پہنچانے والی بنا دے، یہ تو وہ ذات ہے، یہ تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کامل یقین، کامل ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگا، جو مانگا تو اللہ نے دیا، لیکن امن مانگا تھا نا، امن کی دعا پہلے مانگی تو اللہ نے اس کو ایسا پرامن بنایا، حالانکہ جنگل تھا، ایک ڈراؤنی جگہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو، حضرت ہاجرہ کو، جو شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے آئے تو دیکھا تو جنگل ہے، سارا ڈراؤنی جگہ ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، لیکن دعا کیا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ اس جگہ کو ایسی بنا دے کہ جو امن والی جگہ ہو۔ تو اللہ نے کیسے امن والی جگہ بنا دی کہ عرب کے سارے خطوں میں سوائے مکہ کے سارے خطوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا تھا، سارا سال سوائے حرمت کے مہینوں کے کوئی گھر سے باہر نکل بھی نہیں سکتا تھا، اور گھر کے اندر بھی کوئی محفوظ نہیں تھا۔ وہ ان کا کام تھا رات کے آخری حصے میں حملہ کرنا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا، نوجوانوں کو قتل کرنا، بوڑھوں کو اور بچوں کو، عورتوں کو لونڈی بنانا، غلام بنانا، اور مال کو لوٹ لینا۔ گھر میں کوئی محفوظ نہیں تھا، ایک مکے کی سرزمین تھی۔
کہ ادھر بھی کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا، بلکہ باپ کے قاتل کو کوئی دیکھتا تو نگاہیں نیچی کر لیتا. زمانہ جاہلیت میں بھی نگاہیں نیچی کر لیتا. اس وقت میں اسلام نہیں آیا تھا. آخر لوگوں کے دل میں یہ احترام کس نے ڈال دیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا تھا. اور پھر یہ مکہ والے جب باہر جاتے تو یہ اپنی مخصوص نشانیوں سے پہچانے جاتے. ان کو حرمت کے مہینوں کے علاوہ بھی پورے سال میں کوئی چھیڑتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے حرم کے کیا ہے، خادم ہے. تو امن کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پہلے امن مانگا اور معیشت بعد میں مانگی. اس لیے کہ جب امن نہ ہو پھر سب کچھ ہو لیکن آدمی کو چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، پریشانی ہوتی ہے، وہ چیزیں کوئی نظر نہیں آتی جب امن نہ ہو. آپ نے پہلے امن کی دعا مانگی، بعد میں معیشت کی، فروٹ وغیرہ کی دعا بعد میں مانگی، اللہ نے دونوں قبول فرمائی. تو بہرحال جب مانگنے والا ابراہیم جیسا ہو اور دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہو تو پھر وہ جنگل ہو اللہ اس کو منگل بنا دیتا ہے. صرف یقین کی بات ہے، اللہ ہمیں وہ یقین نصیب فرمائے. پھر اس صورت کی ابتدا بھی ہوتی ہے حروف مقطعات سے. یہ قرآن مجید کی تقریباً 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. یہ حروف مقطعات کے بارے میں تو اس سے پہلے تفسیروں میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ میں نے بتائی، اس کے بارے میں خاص کر وہ تو میں نے بتائی. لیکن بعض اور جگہوں پہ کتابوں میں ان کی تاثیر کے بارے میں جو علماء نے لکھا وہ شاید میں نہیں بتائی. حروف مقطعات کی خصوصیت یہ ہے کہ جس آدمی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو یا جو بھی دورہ پڑتا ہو، حروف مقطعات سارے کے سارے پڑھ کے اس کے بائیں کان میں آدمی پھونک دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتفاق دے دیتا ہے. صرف زبان متقی پرہیزگار ہو، کامل یقین ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. کسی بزرگ کا نام آتا ہے، غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ کا، کہ کسی آدمی کو مرگی کا دورہ پڑا اور انہیں حروف مقطعات الٹے کان میں ایک مرتبہ پڑھ کے پھونک دیے، وہ آدمی اسی وقت اٹھا اور پھر کبھی اس کو مرگی کا دورہ نہیں پڑا. صرف یقین کی بات ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ جو آخری آیتیں ہیں تو 18 پارے میں غالباً سورہ نور سے پہلے جو سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ ختم ہوتی ہے، سورہ انبیاء یا کون سی سورت ہے، سورہ مومنون ہے میرے خیال میں. تو یہ جو آخری آیاتیں ہیں، ایک آدمی بے ہوش ہو کے گر پڑا. عبداللہ بن مسعود نے یہ آیات ایک مرتبہ پڑھی اور الٹے کان میں پھونک دی. آدمی اس وقت پہلے ہلا اور پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، صحیح ہو گیا. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود نے عرض کی، اللہ کے پیارے رسول، میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آخری آیت جو ہے یہ میں نے پڑھی، سورہ غالباً سورہ مومنون کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہ آیات تو ایسی ہے کہ اگر پہاڑ پہ پھونک دی جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے. ایسی آیت ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یقین نصیب فرمائے، متقی زبان نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، متقی پرہیزگار زبان. بہرحال حروف مقطعات، اس کے بارے میں پہلے میں جیسے بات کرتا رہتا ہوں، یا تو اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے ایک صورت کے کئی نام ہیں. مثلا یہاں ایک سورہ ابراہیم، دوسرا نام الف لام را، یہ اس کا نام ہے. اور شاہ ولی اللہ مخلص نے فرماتے ہیں کہ اس میں سورت کے مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سورت کے مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے اوپر والے جہان سے نیچے جہان کی طرف بھیجتا ہے، اور وہ باطل کے ساتھ وہ چیزیں ٹکراتی ہے اور باطل کو پاش کر دیتی ہے. وہ پاک علوم، وہ حقائق، وہ مراد ہیں. اور بعض کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے
ایک نام ہے۔ اور اس کے بارے میں تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مختار رائے یہ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے یہ اتارے ہیں حروف، کیونکہ اللہ تبارک پر یہ اتارے ہیں، مراد کسی کو نہیں بتائی، اور حکم یہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ پڑے، قرید کوئی نہ کرے، کیونکہ جو قرید کرے گا اس کے پیچھے پڑے گا تو گمراہی میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شعبی، جنہوں نے 500 صحابہ سے علم لیا، 500 صحابہ کے شاگرد، ان سے کسی نے حروف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ھذا سر اللہ، یا ھذہ سر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، غلطی میں پڑ جاؤ گے۔ تو اسلم راستہ تو یہی ہے کہ آدمی یہ یقین نہ کرے کہ اللہ کی جو بھی مراد ہے برحق ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ حروف پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مراد نہیں بتائی کہ اللہ کی حروف سے مراد کیا ہے، نہ آپ نے بتائی نہ صحابہ نے پوچھی، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر کوئی لوگ نہیں دیکھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف پوری زندگی میں 12-13 سوال کیے جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور بھی ضرورت کے، وہ بھی اشد ضرورت کے، جس کا عملی زندگی سے تعلق تھا، وہ سوالات کیے جن کا ذکر قرآن میں ہے، ویسے انہوں نے سوال نہیں کیا۔ دیہات سے کوئی آدمی آتا وہ سوال کرتا، صحابہ بھی خوش ہو جاتے کہ چلو ان کے سوال کے ضمن میں کوئی چیز مل جائے گی، لیکن خود انہوں نے سوال نہیں کیا۔ یہ حروف رسول اللہ نے ان کو پڑھ کر سنائے، آپ نے مراد نہیں بتائی، صحابہ نے پوچھا، اور ہے بھی اصل میں یہ آیات متشابہات میں سے یہ امتحان کے لیے ہے کہ کون جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑھتا ہے اور کون جو ہے وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتا، اور ان پر ایسا ہی مان لے آتا ہے کہ اللہ کی جو مراد ہے برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جہاں جب تک عرب تک بات کی تو ان کی مراد تو ظاہر ہے نہیں بیان کی گئی، لیکن جب ہم لوگوں تک قرآن پہنچا تو ہماری عادت ہے قرید کرنے کی، اللہ نے مراد نہیں بتائی، کیوں نہیں بتائی، پھر مراد نہیں بتائی، بغیر مراد کے مطلب کہ اللہ نے کیوں اتارے، یہ وہ۔ جب ہم عجمیوں تک قرآن پہنچا اور ہم نے مختلف قسم کے سوالات کیے اور بعض لوگ جو ہے نا وہ شکوک و شبہات میں پڑھنے لگے، تو پھر ہمارے ذہن کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے، قرآن سے مانوس کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس ہو اور حضرت علی نے ان کے کچھ مرادی معنی بیان، لیکن کا مطلب ہے کہ یہ مراد ہو سکتا ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے، یقینی پھر بھی نہیں ہے کہ یقیناً یہی مراد ہے اللہ کی، یقیناً یہی مراد ہے، یہ مراد ہو سکتی ہے، یہ مراد ہو سکتی ہے۔ جیسے یہاں پہ الف سے مراد اللہ ہے، الف سے مراد انا میں، لام سے مراد اللہ، اور را سے مراد رویت ہے، اور معنی ہے ان اللہ ارا، ان اللہ ارا، کہ میں اللہ ہوں اور میں ہر آدمی کی ساری حرکات و سکنات اور اعمال دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور جیسے میں کہتا ہوں، حاجی بغاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان حروف کے ذریعے اللہ نے چیلنج دیا عرب کے لوگوں کو کہ تمہارا کلام بھی نہیں حروف سے بنا ہے، یہ قرآن یہ بھی نہیں حروف سے بنا ہے۔ پھر جو آدمی آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں اس کو تم امی ان پڑھ کہتے تھے، اور خود تمہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، تو پھر اگر یہ کلام تم کہتے ہو یہ خود گڑھ لا جائے، خود بنا رہا ہے نعوذ باللہ، پھر ایس جیسا کلام بنا لاؤ نا، پھر کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ بھی انہیں حروف سے بنا ہے، الف لام را با وغیرہ سے، تو ہمارا کلام انہیں سے بنا ہے۔ پھر اگر تم نہیں بنا سکتے ہو اس کی وجہ صرف یہی ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں بلکہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اور اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو تمہیں چیلنج ہے اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لیا، اور تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا کیا ہے کلام۔ الف لام را واللہ اعلم بمرادہ بذلک، کتاب نکرہ ہے، جب اس کو نکرہ لایا جاتا ہے تو مطلب یہ عظیم الشان کتاب، اور حقیقت میں کتاب کے ہلانے کی لائق اگر کوئی کتاب ہے تو یہ کتاب ہر لحاظ سے، معجزہ ہونے کے اعتبار سے کہ الفاظ کے اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس جیسے الفاظ کوئی نہیں بنا سکتا۔
اور ایسے ہی معانی کے اعتبار سے، اور ایسے ہی معانی مضامین کے اعتبار سے، اور ایسے ہی نظام کے اعتبار سے بھی۔ جہاں معانی اور مضامین کے اعتبار سے تو نظام کے اعتبار سے قرآن نے جو نظام دیا ہے دنیا کو، ایسا نظام کوئی قیامت تک نہیں پیش کر سکے گا، لا سکے گا۔ ایسا نظام جس پہ عمل کیا خلفائے راشدین نے، صحابہ نے، تو 650 سال تک وہ دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ اور جب مسلمانوں نے اس نظام کو چھوڑا اور اس پہ عمل کو چھوڑا تو خوار ہوئے، ذلیل ہوئے اور پستی میں گرتے رہے۔ اس لیے کتاب کے لانے کی لائق اگر ہے تو یہ کتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، عظیم الشان کتاب انزلناہ الیک، جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف۔ دیکھیں اس سے کتاب کی بھی تصدیق ہو گئی، یہ کسی بندے کا گھڑا ہوا بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ رب العالمین کا بھیجا اتارا ہوا ہے اور عظیم الشان کتاب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن اور تورات دونوں کے ساتھ چیلنج دیا ہے کہ تم اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو تو پھر قرآن اور تورات جیسی کتاب لے آؤ۔ لیکن قرآن کے اندر تورات سے زیادہ جامعیت ایک تو یہ ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس میں قرآن کی بھی تصدیق ہے، کتاب کی بھی تصدیق ہے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کی تصدیق ہے کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب آتی ہو آسمان سے نازل ہو کہ وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے تو اپنے پاس سے نہیں بلکہ وہی ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ کے بارے میں اللہ تبارک نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے۔ خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی طرف سے وہ وہی ہوتی ہے، ہاں یا وہی جلی ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یا وہی خفی ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، کس سے؟ من الظلمات، تاریکیوں سے۔ یہ انسان کفر، شرک، نفاق، بغاوت، گناہ کی شکل میں جب مختلف بغاوتیں کرتا ہے، مختلف بغاوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جرائم کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کی روح تاریک ہو جاتی ہے، روح ترقی نہیں کر سکتی، انسان کے دل میں، دماغ میں اور روح میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان بھلے برے میں، حق باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، اس کو پھر اچھائی برائی، برائی اچھائی لگتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان کی روشنی، قرآن کی روشنی، سیدھے راستے اور ہدایت کی روشنی جب انسان کے دل و دماغ میں داخل ہوتی ہے تو اسے انسان کا دل، دماغ، روح یہ روشن ہو جاتی ہے یہ چیزیں، اور جب یہ روشن ہو جاتی ہے تو پھر انسان حق باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہے، اور پھر انسان کا مزاج اصلی بن جاتا ہے جس پہ اللہ نے اس کو بنایا، بھیجا، پھر یہ حق کو اپناتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور حق کو اپناتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن یہ روشنی ہے، اور قرآن جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب پہ غالب ہے، سب پہ غالب ہے، اور وہ تعریفوں والا ہے، تعریفوں کا قابل ہے، مستحق ہے حقیقت میں، اسی کے راستے کی طرف یہ قرآن بلاتا ہے۔ یہاں روشنی سے مراد عزیز حمید ذات کا راستہ، وہ راستہ جس پہ جاتے ہوئے انسان جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انسان کو مل جاتی ہے، دنیا میں سکون کی زندگی مل جاتی ہے، دائمی راحت اور دائمی کامیابی مل جاتی ہے۔ یہ اس روشنی اور اس راستے کی طرف بلاتا ہے تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے، کس کی طرف؟ روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ مطلب ہے کہ رسول تو
دعوت سب کو دیتا ہے، بلاتا سب کو ہے، لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس میں طلب ہو، تڑپ ہو، عناد، جد، ہردرمی نہ ہو۔ ہدایت پھر اللہ تبارک و اسی کو دیتا ہے۔ اس دفعہ میں اللہ اپنے رب کے حکم سے اِلیٰ صراط العزیز الحمید، جہاں روشنی کی وضاحت کی کہ روشنی سے مراد کیا ہے؟ اس عزیز، غالب، سب پہ غالب، حمید، تعریفوں کی لائق ذات کے راستے کی طرف۔ اس کا راستہ روشن ہے، روشنی ہے۔ لیکن اس سے اندازہ لگا لیں، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اگر برائی کرتا ہے تو اندر تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ روشنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی ایمان قبول کر کے پھر نیکی کرتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، میں اس کے لیے ایک برہان بنا دیتا ہوں۔ فرقان کیا چیز ہے؟ حق باطل میں فرق کرنے والی چیز، برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے والی چیز، اس کی طبیعت میں ایسی بنا دیتا ہوں، اس کا مزاج میں ایسا بنا دیتا ہوں، پھر اچھائی برائی میں فرق کر کے اچھائی کو اپناتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اے اللہ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے اللہ مٹا دیتا ہے، نہ کرے بڑھتا جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اچھائی برائی اور برائی اس کو اچھائی لگتی ہے۔ اور ایسے قرآن میں ارشاد ہے کلا برانہ علی قلوبہم، بلکہ ان کے دل زنگالود ہو چکے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، بغاوت کی وجہ سے۔ تو نیکی، ایمان اور نیکی یہ دل کے لیے کیا ہے؟ دل کے لیے یہ بھٹی کی طرح ہے، جیسے بھٹی کے اندر سونا اور چاندی دونوں ڈالے جائیں، دونوں کو ڈالا جائے بالکل چمکدار بن جاتے ہیں، لوہے کو ڈالا جائے زنگ اس کا ہٹ جاتا ہے، اور یہ صابن کی طرح ہے، صابن سے انسان کا جسم، کپڑا بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ ایمان، نیکی، دل، روح کے لیے دونوں ایسی چیزیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفر، شرک، اللہ بچائے، اور گناہ، یہ انسان کے اندر تاریکی پیدا کرنے والی چیز، اللہ بچائے۔ اللہ کا تعارف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے کہ اسی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے، اور وہ سب کچھ ہے جو زمین میں ہے۔ زمین آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا حقیقی مالک، اصل مالک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مجازی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی دے رہتا ہے عارضی طور پر، لیکن اصل مالک اس کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کافروں کا برا انجام ذکر فرمایا۔ تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے واسطے، شدید عذاب سے، شدید عذاب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدید عذاب جب ان کو پہنچے گا دنیا میں اور آخرت میں، یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں اس کے بڑے واقعات ہیں، اور آخرت کی ظاہر ہے، آخرت کے ساتھ بڑی سخت ہے۔ کافروں کے اللہ نے 3 صفات بیان فرمائی۔ یہ صفات اللہ کافروں کی کیوں بیان کرتا ہے؟ ایمان والوں کی کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ ایمان والوں کی صفات ہم اپنائیں، کافروں کی صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ مقصد ہے اللہ کا۔ اور اللہ پوچھے گا، میں جو بار بار صفات بیان کر رہا تھا کافروں کی بھی، ایمان والوں کی بھی، مقصد یہ تھا کافروں کی صفات سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان والوں کی اپناؤ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کی صفات کیا ہے کافروں کی؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی محبت ان پہ آخرت کے مقابلے میں غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کو پس پش ڈال دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پس پش ڈال دیا ہے، اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر اور شرک کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ یہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے۔ دوسری صفت، پہلی صفت ہوئی دنیا کی محبت ہے، اور آخرت کو بالکل پس پش ڈال دی انہوں نے۔ دوسری صفت وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، نہ خود چلتے نہ اوروں کو چلنے دیتے ہیں اس پہ۔ اور تیسری صفت وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں تلاش کرتے عیب، کجی، عیب،
عیب تلاش کرتے ہیں. جیسے یہود و نصارہ، ان کا کام ہے شروع سے دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے عیوب نکالنا اور پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنا. ان کی مشینریاں یہاں ہمارے ممالک میں، اسلامی ممالک میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، رفائی اداروں کی آڑ میں ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. ایسی لٹریچر چھاپ کے امیر شکیب ارسلان نے کہا تھا کہ 6 لاکھ چھوٹی بڑی کتابیں انہوں نے گوروں نے شائع کیا، یہود و نصارہ نے، دین اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور ان کتابوں نے 100% جھوٹ بولا ان کے بارے میں. 100%. یہی وجہ ہے کوئی صحافی گوری جب فلسطین گئی، وہاں کے لوگوں کی محبت دیکھی اور ان کا پرامن ہونا دیکھا، امن پسند ہونا دیکھا، ان کی محبت دیکھی، مہمان نوازی دیکھی، تو اس نے کہا میں تو یہاں کچھ دیکھ رہی ہوں اور ادھر کچھ سنا تھا، میں نے کتابوں میں کچھ پڑھا، سنا کچھ، یہاں کچھ دیکھ رہی ہوں. متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے. اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. اولئک فی ضلال بعید، فرمایا یہ لوگ گمراہی میں بہت دور جا کے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. دیکھو درس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہدایت میں رہے، ہدایت کے ساتھ وابستہ رہے، ہدایت سے معروف رہے، تو قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن سے دور نہ